فیاض صاحب مجھے بتائیے گا 26ویں ترمیم کو آپ بحیثیت پاکستانی اور آپ پی ٹی آئی ممبر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 26ویں آئینی ترامیم کو میں دیکھ رہا ہوں اینٹی عمران خان امینڈمنٹ. جس طرح امریکہ میں پریس ترمیم کوئی اس طرح کی ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ان کو نام دیتا ہے، تو یہ بیسیکلی اینٹی عمران خان جو امینڈمنٹ ہے ان دا نیم آف جمہوریت. مجھے اس میں سے جمہوریت کچھ نظر نہیں آیا، یعنی کہ ایک نااہل جعلی پارلیمنٹ پاکستان کی امینڈمنٹ کر رہی ہے. تو 24-25 کروڑ عوام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. وہ لوگ جو اسٹرینجر ان دا ہاؤس یعنی شہباز شریف، نواز شریف جو ہار چکے، وہ جو ہے نا مطلب ہے اس چیز کو پریزائڈ کر رہے تھے کہ چور چکے ڈاکو جو ہے نا اپنے علاقے کا ایس ایچ او کا تعین کریں گے کہ جی ہمارے لیے جو ہے نا ایسے سزا دو گے. یعنی ہاؤ اٹ از پاسبل اس میں سے جنہوں نے اس کو لایا گیا ہے، چاہے وہ زرداری خاندان سے ہو یا شریف خاندان سے ہو، یہ دونوں ان کے اوپر کیسز موجود ہے. ایک کے اوپر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہے تو دوسرے کے اوپر جو ہے نا اومنی کیسز اور منی ٹرانسفرنگ جو ایان علی جو ایک کیس سامنے آیا تھا، بہت سارے اس طرح. یہ جو ہے نا آپ تعین کریں گے کہ جی چیف جسٹس کون ہوگا اور وہ کس طرح جو ہے نا اس کو لے کے آئیں گے. اور چیف جسٹس کو جو ہے نا انہوں نے مذاق بنا دیا، یعنی دنیا میں اب پاکستان میں دو چیف جسٹسز ہوں گے. یعنی اب تو اس ترامیم کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں مزید، کیونکہ یہ انہوں نے انڈے دینے ہیں اور یہ اور مزید جو ہے نا ترامیم سامنے لے کے آئیں گے. لیکن میرے خیال سے اب لاء کالج میں جو ہے نا لاء کی اسٹوڈنٹس کے لیے سیلیبس کو بھی چینج کر لینا چاہیے، کیونکہ ایوری تھنگ از ڈیمولش. ملٹری کورٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا تو رونا دھوتے تھے یا راگ الاپتے تھے کہ جی عدم تشدد کے ہم خلاف ہے، تو سویلین کی کون سی ملک میں ملٹری ٹرائل ہوتی ہے؟ سملرلی جو بھٹو جنہوں نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن دیا تھا اور بے نظیر بڑی فخر سے کہتی تھی کہ میرے والد نے پاکستان کو آئین دیا، تو اسی آئین کے پرخچے اڑا دیا اس کے نواسے نے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومت مل کر یہ آئینی ترمیم پاس نہیں تھی کر سکتی جب تک تحریک انصاف کے دوست مدد فراہم نہ کرتے. عمران خان صاحب کو جو شکست ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ عارضی طور پر. اب بیسیکلی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عدلیہ اپنے انجام کو خود پہنچی ہے. یہ وہی عدلیہ ہے جنہوں نے رات 2 بجے عدالت لگا کر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اور اگلے 2 سال صرف عمران خان نے نہیں، اس پورے عوام 24-25 کروڑ عوام نے عدلیہ کا وہ فیصلہ بھگتا ہے آج تک. دیکھیں کہ آج کے دن تک، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، وکلا تحریک کا کوئی نام و نشان نہیں. وکلا تحریک چلتی ہیں سیاسی جماعتوں کی سپورٹ سے. تحریک انصاف نے کوئی رد عمل نہیں دیا. تحریک انصاف چاہتی تو آج پورا ملک بند کر سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تحریک انصاف کے پاس آج کے دن بھی سٹریٹ پاور موجود ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی ان کی کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. حالانکہ یوں نظر آ رہا تھا، یوں ہوا بنایا ہوا تھا ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے کہ جیسے یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی، آسمان اوپر سے گر پڑے گا، وکلا سڑکوں پر آ جائیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی، بندے روٹی ریڑھی والا اپنی ریڑھی چھوڑ کے احتجاج میں شامل ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے. یہی عدلیہ ہے جس نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا تھا، یہی عدلیہ ہے جس نے نواز شریف کو گھر بھیجا تھا، یہی عدلیہ ہے جس نے عمران خان کو گھر بھیجا تھا. اور رات وہ تینوں پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی، اور اسی عدلیہ کے مقابلے کے اوپر تحریک انصاف نے کوئی مزاحمت نہیں کی، پوری مدد حاصل تھی، پورا سپورٹ حاصل تھی، اور یہ آئینی ترمیم ہو گئی. پھر سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیونکہ آئینی ترمیم ہوتے ہوتے بڑے سٹیپ لیے گئے. ترمیم سے تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈڈ پی ٹی آئی کو پریزیوم کیا جا رہا ہے فائدہ تو ہوگا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 26 ترمیم کے بعد 27 کب آئے گی اور حالات اب کس طرف جائیں؟ ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے کن لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ان کے ناموں کی لسٹ بہت دیر پہلے شائع ہو چکی تھی. اینڈ ٹائم پہ آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ آپ نے ایک ایسی چال چلی، آپ نے اپنی بات بھی منوائی، اپنا کردار بھی کیا، آپ نے اپنی جماعت کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں. اینڈ آف دا ڈے آپ وہاں پر عمر ایوب صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی ہمارے بندے پکڑے گئے, ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ اور جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آئے کہ ہم نے ان کو بتایا تھا ہم اس امینڈمنٹ, اس جو مسودہ ہے اس کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتی پی ٹی آئی, جبکہ اگر گورنمنٹ وہی مسودہ لے کر آتی جو 59 جس کے اندر چیزیں تھیں, تو آج آپ کو نظر آتا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر فوجداری کے کیسز بھی شروع ہو جاتے, آپ کو نظر آتا کہ کس طرح کریک ڈاؤن کیا جاتا پی ٹی آئی کے اوپر. وہ چیزیں اس طرح ہوئی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی, انہوں نے رستہ اپنا ٹھیک رکھا, ان کو پتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ آج یہ باتیں جو کر رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان نے اینڈ ٹائم پہ پارٹی بدل لی, اینڈ ٹائم پہ یہ ہو گیا, اینڈ ٹائم پہ وہ ہو گیا, یہ سب کچھ پتا تھا. یہ ساری کہانی انہوں نے خود گھڑی تھی اور اس میں سے بخوبی طریقے سے باہر نکالے. اگر انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا تو یہ پہلے دن اس کمیٹی کے اندر کیوں بیٹھے تھے؟ کہ جہاں پر زیادہ حکومتی اراکین ہوں گے, پولیٹیکل جہاں پہ انفلوئنس ہوگا, تو جج صاحب بھی وہاں پر زیادہ ٹلٹ نظر آئیں گے اور وہ وہاں پہ جی حضوری کریں گے. یعنی سینیورٹی اور قابلیت وہ گئی باڑ میں. آپ کی پی آر اور آپ کی آشیرواد کسی بھی پارٹی کے ساتھ یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہوگا. تو کوشچن پھر یہ بنتا ہے کہ اس میں عوام کو کیا فائدہ ہوگا, اور اس میں اگر ایک پارٹی کے ساتھ کچھ ظلم ہوتا ہے جو ہو رہا ہے, پھر عادل بازائی جو کوئٹہ کی پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر اور وہاں کے رکن ہیں, ان کی اربوں کی جائیداد کو ڈیمولش کیا گیا. تو اب اگر وہ ہائی کورٹ پہ یا سپریم کورٹ میں یہاں پہ پلی لیں گے تو کیا حکومت یا کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی؟ اس قسم کے ہزاروں کیسز آئیں گے, یعنی التوا پہ التوا, اور جو کہا جاتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ, یہ والا سچویشن ہوگی. لہٰذا میرے خیال سے فرسٹریشن بڑھے گی, اور اسی طرح اسی بلو پرنٹ اور فٹ پرنٹ بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا, لیکن بنگلہ دیش کے عوام میں کچھ زیادہ ہی شعور تھا. وہ انہوں نے جو ہے نا وقت پر جو ہے نا اس چیز کو بانپا, اور پھر حالات اور واقعات ہمارے سامنے. ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون اس عدلیہ کے پیچھے جان دینے کو تیار ہوگا جس کا ایک بھی فیصلہ ابھی تک دنیا کے اندر, اس فانی دنیا کے اندر, اس عدلیہ کو کوئی ایک فیصلہ نہیں ایسا جس کی مثال دی جا سکے دنیا کے اندر کہ انہوں نے یہ کیا ہے. پوسیبل ہی نہیں ہے. ہم وطن کے کوئی بھی دنیا, یہ فطرتی معاملات ہوتے ہیں. محلے کے وفادار, گلی کے وفادار, ضلع کے وفادار, صوبے کے وفادار, وطن کے وفادار لوگ بعد میں ہوتے ہیں. پہلے اپنے رشتوں, جو خونی رشتے ہوتے ہیں, بہن بھائی ماں باپ, ان کے وفادار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا. اب دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ یا تحریک انصاف یا وکلا سٹینڈ نہیں لیتے, میں ایک آپ کو یہاں سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں, یہ جو تحریک انصاف کی خاموشی ہے یہ جسٹ 25 اکتوبر تک بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آج قاضی صاحب نے کباڑا نکال دیا نا بلے والے معاملے کا, قاضی صاحب نے واردات کرنے سے باز نہیں آنا تھا. پیر صاحب نے ایک بڑا پیارا ہنٹ دیا ہے یہاں پر مجھے کہ تحریک انصاف نے اپنی ایک بات بنوا لی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی. اور جس طرح سے پارلیمنٹ نے بند ہے, چاہے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تھی, شاید اگلی باری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آ جائے, تو پارلیمنٹ نے اپنی سپرمیسی کو کل ثابت کر دی ہے. اگر یہی پارلیمنٹ تحریک انصاف کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو تحریک انصاف نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. انہوں نے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑا بہتر کر لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 26 امینڈمنٹ, یہ کتنی ضروری تھی, اور اب جو ہم چیف جسٹس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کتنی کو شفافیت ہوگی؟ یہ کچھ لوگوں نے اپنے پلانز کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ترمیم کروائی ہے. اب پلانز کیا ہیں؟ پلان یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ کا رستہ روکنا تھا یا عدالتوں کو لاچار کرنا تھا. ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پوری تاریخ میں عدالتیں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی دست و بازو رہی ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا جب عدالت کے اندر سے محاذ آرائی شروع ہوئی, تو پھر سوچنے والوں نے اور کرنے والوں نے یہ آئینی ترمیم کروائی تاکہ ان ججز کا جو سرکش گھوڑے بن چکے ہیں ان کا رستہ روکا جا سکے. تو اس کے یہ تو طے ہو گیا کہ اس کے اندر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہر حاکم پاکستان میں جو حکومت میں آتا ہے اس کا ہمیشہ سے یہ مشن ہے کہ وہ
تا دیر حکمران ہی رہا ہے، ایون کہ وہ کہتا ہے کہ شاید مرنے کے بعد بھی وہ کیبنٹ میٹنگ ان کی قبر میں ہی بلا لی جائے. تو یہ ایک کوشش تھی کہ ہم تا وقت تک حکمران رہیں، لیکن اگر یہ آئینی ترمیم برقرار رہتی ہے تو یہ میری بات آج لکھ لیں کہ پھر تبدیلیوں کا موسم آنے والا ہے، بہت جلد تبدیلیاں ہوں گی، اور پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم آخری آئینی ترمیم نہیں ہوگی. ایک مہینے بعد اگر آپ 27ویں 28ویں 29ویں آئینی ترمیم بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس آئینی ترمیم میں بہت زیادہ لکونات ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اب ہمیں آئینی ترمیم کا ہی سہارا لینا پڑے گا. اور پھر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کا ہی سہارا لے گا. جب انہیں وقت پڑتا ہے تو وہ باپ بدل لیتے ہیں. مین تو سے کہ وہ خواجہ آصف پہ بھی چڑھ دوڑے ہیں، تو اس کا مطلب نون لیگ کا برا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے. تو یہ سوال لے کے میں چل رہی ہوں پیر عمیر کی جانب. پیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگست کی باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ 26ویں ترمیم اگر قائم رہی تو بہت ساری ترمیم ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور پھر انہوں نے یہ بریکنگ بھی دی کہ نواز شریف صاحب اپنا سی وی مضبوط کرنے کے لیے ہماری سی ایم صاحبہ کے ساتھ ایک وزٹ پہ جا رہے ہیں، اور اگر یہ وزٹ لمبا ہوا تو بتائیے گا. پی ٹی آئی جو اس ٹائم جو کھیل کھیل رہی ہے، پی ٹی آئی جو گزشتہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینوں سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو پاکستان کی سڑکوں کو بند کرنے کے بارے میں جو آئے دن یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم پاکستان بند کر دیں گے، ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، حکومت کو گرا دیں گے. آپ ملک کو ایک الارمنگ سچویشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، جہاں پاکستان پہلے اسٹیبلٹی کی طرف نہیں ہے، آپ اس کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ کو ایسا کرنے میں سے اگر آپ کو حکومت مل بھی جاتی ہے یا یہ حکومت گرا دی جاتی ہے تو آپ کے پاس تو کوئی ایسی ٹیم ہی نہیں ہے. آپ ایک صوبے کے اوپر اتنا زور ڈال کے عمران خان صاحب کیسے وفاقی حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ یہ کسی بھی طریقے سے صحیح طریقہ کار نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو جائے گا اور اس ممکن ہونے سے جو ہے وہ حکومت گر جائے گی، یہ ناممکن سی بات ہے. ہاں اگر آپ یہ ہوتا کہ اس ٹائم جو ہے پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہوتی اور پنجاب میں بھی کچھ حیثیت ہوتی، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ حکومت کے اوپر وفاق میں جس ٹائم حکومت ہے جو اس کے اوپر ایک زور ہوتا اور حکومت گر سکتی تھی. ابھی کوئی صورتحال ہی نہیں پیدا ہو رہی کسی بھی طرف سے. عوام کی 25 کروڑ عوام کو ان تمام جماعتوں نے لاوارث کر دیا ہے. کہتے ہیں اقدس صاحب کی بھی بات سنی، پیر عمیر صاحب کی بھی بات سنی کہ پیر عمیر صاحب کا آنے والے وقت میں بہت سارے معاملات کے اوپر فوکس کرنے کا مشورہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیزیں کس طرف بیٹھ رہی ہیں، یہ 26ویں ترمیم کتنی ضروری تھی، چیف جسٹس کا جو ہم سلیکشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ ان ساری باتوں کو کہ اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آج میں نے اجلاس دیکھا ہے تو شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے عام عوام کو ریلیف ملے گا اس ترمیم سے. وہ مذاق کرتے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ مہیا کرتے رہتے ہیں. 25 کروڑ عوام کو اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا آپ سب نے سمجھ لیا ہے ان کو. آج وہ مذاق کرتے رہے ہیں قوم کے ساتھ، دل بہلاتے رہے ہیں قوم کا. وہ فرما رہے تھے کہ اس آئینی ترمیم سے انصاف جلد ہوگا. انصاف سرے سے ڈسکس نہیں ہوا اس ترمیم کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. عوام سرے سے ڈسکس نہیں، عوام کا لینا دینے اس ترمیم کے ساتھ کوئی نہیں. یہ ترمیم یا آپ کی تھی یا جسٹس منصور علی شاہ کی تھی. اب یا تو دیکھیں یہ شہباز شریف کی یا منصور علی شاہ کی. ملک وکلا نے بند نہیں کرنا، ملک تو منصور علی شاہ صاحب نے بند کرنا ہے. وہ فرما رہے تھے کل منصور علی شاہ صاحب کہ آئندہ 15 دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ترمیم ہونے کے بعد جو ہے تو اب اس ترمیم کے مطابق فیصلے ہوں گے. انہوں نے کہا جی یہ سوال اب عدالتوں کے اندر روز اٹھے گا. قاضی صاحب نے ایک دعا فرمائی تھی اسی سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، آئندہ آنے والے سال ہم اس عدلیہ کے لیے چلے. قاضی صاحب کی وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، قاضی صاحب کے لیے تو یہ ہے نا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. قاضی صاحب کی تو آہ کو وہ عمر بھی اب قاضی صاحب کے پیچھے کون سی رہ گئی ہے. ویسے تو شرارتی بندے کی عمر بہت زیادہ ہم نے سنی ہوئی ہے کہ وہ اس کی بڑی ایج ہوتی ہے لمبی، لیکن قاضی صاحب کے بارے میں آپ یہ دیکھنے کے ان کو کوئی ڈونٹ بھی نہیں دے رہا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے. تو بعد میں پناہ کون دے گا؟ فیصل واڈا صاحب اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے باپ گننے ابھی سے شروع کر دی ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے،
مفاد پرستی کے بارے میں. یہ اختر صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ 128ویں ترمیم سے بھی حل نہیں ہونے والا. انہوں نے اس ترمیم کے اندر بھی ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہوا ہے. اسی بلنڈر کی وجہ سے تحریک انصاف اور جسٹس منصور سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر ایک انکار کرتا ہے تو پیچھے دو بچنے ہیں, وہی بچنے ہیں جن سے یہ بچنا چاہتے تھے. اگر یہ آج سے 2-3 دن بعد چیلنج ہو کر انہی کے پاس ہی چلی جاتی ہے یہ ترمیم چیلنج ہو کر, تو وہ چیف جسٹس صاحب اسے چھوڑیں گے؟ یا جو نیچے ججز آتے ہیں آئینی بینچ کے اندر وہ تو وہی پرانے ہیں نا, نئے تو کوئی نہیں لے آنے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب کو, فیصل واڈا صاحب کو یا محسن نقوی صاحب کو تو وہاں پر نہیں لگایا جا سکتا آئینی بینچ کے اندر جج. مجبوری یہ ہے کہ ججز تو ابھی انہی ججز میں سے آنے ہیں نا. جہاں تک 27ویں اور 28ویں ترمیم کی بات ہے بڑی خوشی سے کریں. فیصل واڈا صاحب کی پہلے بھی بہت سی دعائیں اللہ پاک نے تو قبول کی ہیں یا نہیں کی, اسٹیبلشمنٹ نے کر لی ہوئی ہیں. اچھا دعائیں وہ کم تھی, خواہشات زیادہ تھی. ویسے تو انہوں نے بڑا غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور بڑا غیر اخلاقی سا وکٹری کا نشان بنایا. تو بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے تھے وہ 12 سنگے کی کہانی کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. تو ان کے تو 12 اور 12 24 سینگ ہیں, اور جب پھنسیں گے تو پھر فیصل واڈا صاحب اسی طرح کے الٹ اشارے بناتے ہوئے شاید نظر آئیں. باقی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. جہاں تک 27ویں اور 28ویں ترمیم کی بات ہے تو دیکھیں پہلے تو جو ترمیم کی گئی ہے اس کے لیے اٹھایا گیا ہے تحریک انصاف کے اور وہ جو اختر مینگل صاحب تھے ان کے اراکین کو. میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں, آج شہباز شریف صاحب کی شکل دیکھ کے جب وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جب 27ویں اور 28ویں ترمیم کی باری آئے گی تو شہباز شریف صاحب کو اغوا کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب لاپتہ ہو جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, وہ 6 سے 8 مہینے ہیں پچھلے وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے اپنے وطن واپس جانے کی. تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے بڑی مشکل سے پاجی آپ کو لے کر آئے ہوئے ہیں, ہمارا کچھ کر کے جانا ہے. تو نواز شریف صاحب تو ضمانت پر ہیں, وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, لیکن وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ قابو نہیں آ رہا. یہ سارے اس وقت قابو کے اندر ہیں اور ان کی شکلوں کے اوپر 12 بج چکے ہیں. جہاں تک اس آئینی ترمیم کی بات ہے تو وکلا کو تو یہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. مخصوص نشستوں والا جو سارا تھا فساد جنگ یا جو بھی تھی, یہ منصور علی شاہ صاحب نے شروع کی تھی. اب اس ترمیم سے نبٹ بھی وہ خود ہی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں پیر صاحب کی طرف یہ کوشچن بھیجوں گی کہ یحییٰ افریدی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان, کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہیں چنا گیا ہے وہ غیر سیاسی ہیں یا کہ اس وقت کی ضرورت ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے پیر صاحب؟ جسٹس یحییٰ افریدی کا جو کردار ہے وہ بڑا پازیٹیو کردار ہے. جسٹس یحییٰ افریدی کا جو ٹلٹ اگر میں کہوں تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ حکومت کی طرف ٹلٹ رہا. ان کے بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ کیسز کے اوپر ان کے ڈفرینٹ چیزیں رہی. عمران خان کے کیس کو لے لیں, اس کے اوپر ان کا اپنا سٹانس رہا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اوپر لے لیں, ان کا اپنا ایک سٹانس رہا. نواز شریف کے کیس کو لے لیں, اس کے اوپر ایک اپنا سٹانس رہا. اب کے کیس کو لے لیں تو ان کے اوپر ایک اپنا ان کا سٹانس ہے. تو ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرنا یا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ حکومت کی طرف ان کا ٹلٹ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں تک جو ہم نے کل رات کی اسپیچز سنی جس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب تو ان کو جانتے تک نہیں ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو. مطلب قریبی کوئی بھی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی پرائم منسٹر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. جیسے کہ اس ٹائم کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بارے میں تو آپ شیورلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کے بڑے مراسلات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی. یہ جو ایک دم آپ نے دیکھا ہے نا کہ سیاسی ہلچل میں ایک دم ٹھہراؤ سا نظر آ رہا ہے آپ کو. کل رات تک کی جو خبریں تھیں, ہم پاکستان کو بند کر دیں گے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ایک ٹھہراؤ آ گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اب اپوائنٹ ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے آپ چیف جسٹس اپوائنٹ ہو گئے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے
کہ حکومت نے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا. یہ غلط افواہ ہے، غلط باتیں ہیں، جو ایک غلط پروپیگنڈا دیا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن نے اپنی مرضی سے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اپوزیشن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس کی طرف ٹلٹ ان کا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا ٹلٹ تھا، ان کا بھرپور طریقے سے 8 ججز کے اندر جو ٹلٹ رہا تھا وہ پی ٹی اے کی طرف رہا تھا، اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ہم کوئی ایسے چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر آئیں جن کا ایک جماعت کے اوپر ٹلٹ ہو. وہ بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ ایک جو عدلیہ کا سسٹم ہے جس میں چیف جسٹس ہے وہ ایک آزاد آدمی ہو اور اس کی سوچ ایک آزاد ہو، وہ کسی ایک طرف ٹلٹ نہ ظاہر کرے. تو یہ ایک سب سے بڑی بیسک ریزن تھی جس کی بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ تمام جماعتوں جو کمیٹی تھی اس میں یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کل رات کو کہ جسٹس یحییٰ افریدی پاکستان کے جو اگلے چیف جسٹس ہیں، اب جو 25 تاریخ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان لگ جائیں گے. یاسی میں آپ کی طرف اگلا سوال لے کے جا رہی ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کا کیا مستقبل ہے؟ اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں 25 اکتوبر اور 26 اکتوبر کتنی کو اہم ہے؟ دیکھیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بید خوب جانتا ہے. جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت آج کا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ہلچل مچی رہی ہے آئینی بینچز کے حوالے سے. جسٹس منیب اختر صاحب بھی آج اطلاع یہی آئی ہے کہ وہ کافی سنجیدہ بھی تھے اور ان کا مزاج ذرا سخت بھی تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بینچ کے اندر موجود تھے اطہر مین اللہ صاحب، جسٹس اطہر مین اللہ صاحب، جسٹس اطہر مین اللہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب. ان تینوں کا تعلق ایک ہی لا فرم سے ہے اور آئی تھنک انہوں نے مل کر بنائی ہوئی تھی، وہ کسی کو جوائن کیا تھا نہیں کیا تھا. یحییٰ افریدی صاحب غیر جانبدار رہے ہیں. ان کے فیصلے، ان کی جو 1.5 اینٹ کی مسجد تھی وہ ہمیشہ الگ رہی ہے. یہ کسی بینچ کا حصہ بھی تھے تو ان کا مجھ سے الگ ہی رہا. ان کا جھکاؤ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف واضح طور پر نظر نہیں آیا، حکومت کی طرف بھی واضح طور پہ نظر نہیں آیا اور کبھی بھی اپوزیشن کی طرف واضح طور پہ نظر نہیں آیا. اس ساری کہانی کے پیچھے جو موجودہ صورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے شاید، اور کر بھی رہی ہے، کہ مخصوص نشستوں کا جو تحریک انصاف کو ملنا ہے اسے روکنے کے لیے یہ تمام معاملات کیے گئے. تو میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جو مخصوص نشستوں کا کیس جس کے اندر فیصلہ اکثریتی تحریک انصاف کے حق میں، اس کے اندر ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹ ہے وہ اسی طرح شرمناک ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے تمام اقدامات ہی بڑے شرمناک ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ وہ واحد چیف جسٹس، شاید یہ جسٹس منیر کو بھی آپ بھول جائیں کہ واحد شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں پہ حملے کیے ہیں، اپنے ادارے کو برباد کیا ہے. اب یحییٰ افریدی صاحب نے ان مخصوص نشستوں کے اندر یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. یحییٰ افریدی صاحب نے اس کے اندر یہ بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، لیکن انہوں نے آخر پہ جو نوٹ لکھا انہوں نے کہا کہ لیکن تحریک انصاف اس کیس کے اندر فریق نہیں تھی. اب جو تحریک انصاف اس کیس کے اندر فریق نہیں بن سکی تھی اس کا سہرا بھی قاضی فائز عیسیٰ کے سر جاتا ہے. اور جس طرح آج عمر نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے کچھ بعید نہیں، جاتے جاتے وہ آج بھی گند کر جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقیات کی جو سیاست ہے یا اخلاقیات جو اداروں کے اندر ہیں، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ جنازہ نکال کر جا رہے ہیں، آج ان کے ساتھی ججز نے بھی ان کے خلاف جس طرح سے نوٹ جاری کیے ہیں وہ بھی اہمیت کیا ہے. ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہو کر سپریم کورٹ کے گیٹ تک بھی نہیں پہنچے باہر والے، تو ان کا جو انجام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو آگے قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت ہے تاریخ میں کیسے رکھی جائے گی. دیکھیں تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت ہے، تحریک انصاف نے اس کا حل فوری طور پر یہ نکال لیا ہے کہ وہ خود کو سسٹم کے ساتھ انگیج کر لیں. آگے کی کہانی تو آگے آئے گی. جہاں تک 25 اور 26 اکتوبر کے
हालात हैं वो तो देखें, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वकला की जानिब से मुबारकबादें शुरू हो गई हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। पीर साहब, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि बनी गाला की ये जो रौनकें बहाल हो रही हैं, बहुत खुशी की बात है कि बुशरा बीबी आज बाहर आ गई। सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, उनकी पहली तस्वीर, पहली झलक को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। और तो और खान साहब को भी अदालत में पेश होने के लिए कह दिया गया था और मुतवक्का यही है कि आने वाले दिनों में खान साहब को भी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और सहाफती हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि पीटीआई का मरकज, सियासी मरकज पंजाब लाहौर होगा। तो आपसे भी यही सवाल है कि जो मैंने अपना छोटा सा तज्जिया पेश किया है, आपके मुताबिक ये चीजें ऐसी होने जा रही हैं या आपकी नजर इनमें से कुछ चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से सोच रही है और समझ रही है? जेल से उनको आज रिहाई मिली है और वो जाहिर सी बात है इतनी देर बाद अगर वो अपनी ऑडियंस के सामने आएंगी, आवाम के सामने आएंगी, तो जितनी पजीराई उनको मिल रही है इतनी तो मिलना उनका हक बनता है, एक बात। डेफिनेट। और उनके साथ जिसका नाम वाबस्ता है वो ज़ाहिर है उस जमात के लीडर हैं, उस जमात के बानी हैं, उनका नाम इमरान खान है और उनकी अहलियाँ हैं वो। तो इस टाइम इस मौके के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, बड़ी कसीर तादाद में देखा बनी गाला के बाहर लोग, उनके लोग वर्कर्स जमा हैं और वो उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब वो रिहाई उनको हुई और वो जेल से बाहर आई तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। कल के दिन इमरान खान की बहन है और वो सारा दिन अडयाला जेल के बाहर खड़ी रही और इसी तगोदो में लगी रही कि कहीं से मेरी भाई से मुलाकात हो जाए या मेरी उस बहनों से मुलाकात हो जाए, या कोई खबर मिल जाए कुछ इस किस्म की। वो अकेली अकेली खातून खड़ी रही। अच्छा, मीडिया ने उससे बात करना की कोशिश की, ना उनके साथ कोई पार्टी की कोई लीडरशिप थी, ना कुछ और था। फिर आज हमने देखा कि जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। वो गाड़ी इतनी स्पीड में उन्होंने भगाई और भगाते साथ ही वो बनी गाला पहुंचने के लिए तैयार थी। अच्छा, इससे पिछला बैकग्राउंड की तरफ जाया जाए ना, तो आपको ये मैं ज़रूर बताऊँगा यहाँ पर कि ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा झूठ बोल रही है पीटीआई कि इनकी हुकूमत के साथ कोई डील नहीं हुई। ये किसी डील के बगैर तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की ना, इस बेस के पीछे इनको जो रिहाइयाँ मिल रही हैं अब, वो मैं पहले भी आपसे कई बार ये कह चुका हूँ, बल्कि मैं अपने ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट भी करके कहा था कि अब जो है ना वो पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरियों वाली चीजें सामने आएंगी। आज बुशरा बीबी की है, कल आपको नजर आएगा कि कुरैशी साहब के लिए कोई आसानियों वाले रास्ते इख्तियार हो गए हैं, फिर इमरान खान के लिए भी कोई रास्ते निकालना शुरू कर दिए हुकूमत ने। तो इसके पीछे की कुछ चीजें को समझने की जरूरत है। अब आपने देखा कि पहले पीटीआई ने कहा कि हम जो है वो सड़क पाकिस्तान को बंद कर देंगे, हम जो है वो एक क्रैकडाउन करेंगे, हम पाकिस्तान के बाकी सूबों को आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो गया और पीटीआई खामोश रही। आज वो ये बात करें बैरिस्टर गौर साहब की, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं। 9 माह उन्होंने कैद काटी है। 9 माह की कैद के बाद वो उनको जो है ना बगैर किसी, उनके ऊपर को तो केस बनता नहीं था, केस बनता था नहीं बनता था, फिर 10 लाख मुचलकों के ऊपर क्यों उनको छोड़ा गया? अगर उनके पास केस ही नहीं बनता था फिर 10 लाख रुपया क्यों लिया गया? उसके ऊपर उनको जो है रिहाई मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी सोचने की बात है, ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के बहुत बड़े बड़े लोग बाहर आए लेकिन खान साहब ना बाहर आए, क्योंकि मुझे जहां तक फील हो रहा है कि खान साहब खुद नहीं बाहर आना चाहते, क्योंकि उनको अब इस बात का डर है कि अगर मैं बाहर आया तो मैं चाहूंगा कि हुकूमत गिरे और हुकूमत मुझे मिले, और जब हुकूमत मुझे मिले तो मेरे पास कोई ऐसी एक साहब चीज मौका कोई दीजिएगा। की चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं रातों रात पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को कोई रिलीफ दे पाऊंगा। अब यासिर साहब, यासिर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि बुशरा बीबी बाहर आ गई और मैंने जो सवाल पीर साहब से किया था वो भी आपसे ही करना चाहूंगी। सवाल यही है कि 26वीं तरमीम में जो खामोशी पीटीआई की जानिब से इख्तियार की गई उसके सिले सामने आने लगे। कोई माने या ना माने, सहाफती हल्के इसके ऊपर जरूर तज्जिया देंगे और जरूरत इजाद की माँ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। एक तरफ आपने देखा है कि वकला बरादरी
کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس ترمیم کے اوپر اپنی ریزرویشن کو ہائی کورٹ تک لے کے جائیں، اس کے خلاف تحریک کریں. تحریک اس لیے نہیں چل پا رہی کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو آپ سے پھر یہ سوال ہے کہ بشرا بی بی کی خاموشی بے سود ہے یا ایک نئی پلاننگ ہم لوگ اب فیس کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کہیں بھی نہیں گئی، کسی اپنی بہن کے گھر نہیں گئی، بھائی کے گھر نہیں گئی، بیٹے کے پاس نہیں گئی. انہوں نے بنی گالا گئی ہیں، اس کے بعد وہ جو ہیں زمان پارک کی پوزیشن سنبھالنے کو تیار ہیں. زمان پارک کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو آزاد صحافی حلقے ہیں ہمارے، جیسے صدیق جان صاحب ہیں، مکتوب شہاب الدین صاحب اور دیگر لوگ ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں زمان پارک میں. میڈیا کی بہت بڑی تعداد تھی. یہ وہ پارٹی ہے جس کا نام لینے پر، جس کا جھنڈا لینے پر پابندی تھی، ہاتھ میں پکڑنے پر. میں نے دیکھا ہے کہ پولیس والے بچوں پر تشدد کرتے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں. تو بشرا بی بی اگر زمان پارک کو سنبھالتی ہیں تو تخت لاہور کے اندر جو مریم بی بی ہیں ان کے ساتھ تو پھر ایک محاذ شروع ہو جائے گا. اب بیسیکلی دیکھیں یہ ڈیل جیسی بھی ہے، کیسی بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب تو ہوتی رہے گی، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اگر تو بشرا بی بی زمان پارک میں لانگ سٹے کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اب اپنی جو سیاست کا آغاز ہے باقاعدہ طور پر وہ لاہور سے کرنے جا رہی ہیں شروع تحریک انصاف. اور سب سے پہلا جو وہ قبضہ ہے وہ لاہور اور پنجاب کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لاہور پیر صاحب آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج آخری دن تھا اور ان کے آخری دن کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا صحافی حلقوں میں بھی، بلکہ ان کے جاتے میں بھی بہت سارے صحافیوں نے تلواریں کسی ہوئی تھی، سوال پوچھے جا رہے تھے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اب جب ہم لوگ بھی لائیو ہیں اور مین سٹریم چینل پر بھی بہت سارے اور نامور لوگ اپنے سیشن کو سٹارٹ کریں گے تو بہت سارے سوالوں کو کھڑے کریں گے. تو پریزیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے برے وقت کی شروعات ہو گئی ہے. اس چیز کو پلیز ایکسپلین کیجیے گا، کتنا برا وقت، کیا چھپا ہوا ہے عوام سے؟ قاضی فائز عیسیٰ آج الوداعی ریفرنس سے خطاب انہوں نے کرتے ہوئے بڑی دلچسپ قسم کی باتیں کہی، جس کے اوپر وہاں پر موجود نئے چیف جسٹس جو ہمارے جسٹس یحییٰ فریدی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بھی بہت سارے چیف جسٹس صاحبان تھے. وہ جو 9 ججز کا پینل تھا نا، انہوں نے معذرت کر لی وہاں جانے سے، اور اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ ریفرنس بھی دائر کرنے کے بارے میں کچھ خبریں گردش کری. منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے رستہ کھولا بیرونی طاقتوں کو عدالتوں کے اندر گھسنے کا، اور انہوں نے ایک قدغن لگانے کی کوشش کی اس پاکستان میں انصاف کے ادارے کو. خاص طور پر انہوں نے کہا یہ جو فل ہے نا یہ بہت مشکل سے ری فل ہوگا، اس میں بڑا وقت لگے گا. جبکہ پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں انہوں نے الوداعی ریفرنس کے میں بڑی زبردست خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مس کریں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غصے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں ان تمام اقدامات جو ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے، اور ایک اچھی طریقے سے انہوں نے جس طرح ایک چیف جسٹس کو رخصت کرنا چاہیے انہوں نے اس طرح ان کو رخصت کیا. لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے ریلیٹڈ انڈیویجولی طور پر اگر میں کہوں کوئی ایک پارٹی یا ایک بندہ ان کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹاپ صحافی ہیں وہ بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب لوگ اکٹھے تھے جب عمران خان نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا. آج جب وہ خود اس جو ہے چیف جسٹس کی پوسٹ سے ہٹ رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش جو آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک بہت بڑے ثبوتوں کے ساتھ ان کے خلاف جو آنے والے دنوں میں ریفرنس دائر ہوگا. کیونکہ پاکستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے، ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جو چیف جسٹس یا کوئی بڑا عہدے سے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. واحد ایک شخصیت ہے پاکستان میں جن کے خلاف آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس آئی جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یا بھی رکی ہوئی ہے، پر سلسلہ کار ان کو اریسٹ ضرور کیا گیا. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ سے ریلیٹڈ بات کریں تو ثاقب نثار بھی ہیں، جسٹس منیر بھی تھے، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس قانون کے اندر بڑی بڑی اپنی مرضی کی تبدیلیاں، اپنی مرضی کے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کیے، پر ان کے خلاف کچھ ہوا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک دو دھڑے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اب کی جو جسٹس صاحبان ہیں اس میں بھی دو دھڑے نظر آ رہے ہیں.
یہ آنے والے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے لیے بھی ایک بڑا کوشچن مارک بن جائے گا، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام پارٹی جو حکومت ہے، اپوزیشن ہے یا حکومت کے جو باقی ممبران ہیں، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے وہ جو ہے عدالت ریلیف دے رہی ہے، یہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو دھڑے جو ایک دھڑا جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اب وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں جب جسٹس یحییٰ فریدی جس طرف وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس طرف اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے جاتے یہ ساری چیزیں جو باہر آ رہی ہیں، جس میں وہ خطوط باہر آ رہے ہیں، جس میں وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، ایک جسٹس کرنٹ جسٹس جو ہے جنہوں نے پاکستان کا نیا چیف جسٹس بننا تھا پر وہ نہیں بن پائے کیونکہ حکومت کی پالیسی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کی وجہ سے نہیں بن پائے۔ تو اس میں بڑے کوشچن ہیں، اب یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاسر میں آپ کی طرف چلوں گی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یاسر، قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایک نیا چیپٹر تو نہیں پاکستان کے جس کے اوپر الزامات نہیں لگے، یا کیا کہتے ہیں ان کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ الزامات کی کوئی فہرست رک جائے گی؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اسپیشل معاملات تھے جو پاکستان ہیں ان کے ساتھ کیا تحفظات، اور آپ کی ویژنری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنی اس سیٹ اور 26 ترمیم کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ تمام حلقوں، سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ وکلا حلقوں کے اندر بھی اس ترمیم کو لے کر کوئی پازیٹیوٹی ابھی تک ہم لوگوں نے فیس نہیں کی ہے، مطلب ایک پینڈورا کے اوپر دوسرا نیا پینڈورا کھلتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح واردات کے ذریعے یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ جو کالے ناگ کے دانت توڑنے والی بات ہے، تو کالے ناگ کو پتہ نہیں اب وہ ہے کون، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کنڈلی مار کے اس نظام کے اوپر بیٹھا کون ہوا ہے۔ پہلے تو اس چیز کو ایکسپلین ہونا چاہیے نا۔ پتہ نہیں اب کالے ناگ کے دانت توڑے ہیں یا دودھ دینے والی بکری کے دانت توڑ دیے ہیں جو فائدہ دے رہی تھی سب کو، ماحول کو۔ اب دیکھیں اگر بات کی جائے 26ویں یعنی تھی، یہ عدلیہ کے خلاف، نظام انصاف کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کھلا۔ آپ دیکھیں کہ سارا جو نظام ہے عدلیہ کا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ جو ہمارے محترم ابھی آ رہے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب یحییٰ افریدی صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں، تو کل یہ حلف اٹھائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی بینچز کو دیے ہیں کہ انہیں جو آئینی بینچز کے اندر بھیج دیا جائے ان کیسز کو، یہ بھی نہیں سن سکے۔ اب تمام جو کیسز ہیں وہ انسانی حقوق کے ہوتے ہیں، آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے آئینی حقوق کو، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے کیسز سننے والے رہ جائیں گے۔ اب تو دیکھیں اگر پانی کے اندر دودھ کے اندر پانی ڈالا ہے یا پانی کے اندر دودھ ڈالا ہے، اس میں سرف ایکسل ڈالا ہے، پاؤڈر ڈالا ہے اور ایک خالص دودھ بنایا ہے، اس سے تو ہر انسان کے جو ہیں سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو چیف جسٹس صاحب اب اس چیز کا بھی کیس نہیں سن سکیں گے کہ پانی کے اندر دودھ کیوں ڈالا یا دودھ کے اندر پانی کیوں ڈالا یا ان کے اندر یہ کیمیکل کیوں ڈالے، اتنی بے اختیار ہو گئی ہے۔ باقی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک تو خط لکھا ہے، اس خط کے اندر جو انہوں نے عدلیہ کی تعریف کی ہے، جو عدلیہ کی اصلیت بتائی ہے، وہ بھی قابل تعریف عمل ہے۔ تو باقی تمام اداروں کو بھی اس طرح جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔